حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں، آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنو۔ جسمانی میلاد کی ڈیٹ تو ہم جانتے ہیں 12 ربیع الاول، نورانی میلاد کب ہوا یہ صرف حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ نورانی میلاد سنو، توجہ چاہوں گا، صرف چاہنے والا، اور اس کی زور سے بولو، ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس چاہت کو دیکھے، گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے میری چاہت بس میں ہوں اور تم ہو، بس میں ہوں اور تم ہو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے، تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں، تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں، تم سور کے دیکھو میں سوار کے دیکھوں، تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں۔ اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں۔ اور اس دیکھنے کو کوئی دیکھ تیسرا نہ دیکھے، کیونکہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں، کوئی اس منظر کا گواہی نہیں سوائے اللہ کے۔ بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ اچانک توجہ چاہوں گا، اب دل تھام کے سننا، all of sudden چاہنے والے نے ان یقول لہو، اپنی چاہت سے کہا، اے میری چاہت ہو جا، کن ہو جا۔ لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ کہ سو جا، ارے بھائی میں سو جا نہیں ہو جا بول رہا ہوں۔ اے میری چاہت ہو جا، توجہ، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری، اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا، تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا، ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا۔ اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں، ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا، مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ یہ بات بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام، حدیث قدسی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ پاک کیا فرما رہا؟ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹریزر تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، تو میں نے بنانا شروع کیا، اور جسے سب سے زیادہ چاہا اسے سب سے پہلے بنایا۔ کن، اے میری چاہت ہو جا، ہو کر میری پہچان کرا، میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ تو میری پہچان مکہ مدینے کی گلیوں میں کرا، میں تیری پہچان قرآن کے پاروں میں کرا دوں گا۔ ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، اردو زبان one of the most sweetest language in the world، حالانکہ بانگلہ بھاشا بھی ہونے مشٹھی بھاشا سے میں جانتا ہوں، لیکن اردو ہی ہے۔ اس کی شیرنی ایسی ہے کہ جس کو ڈائیبٹیز ہو اس سے کہا جاتا ہے زیادہ اردو مت بولیے، اتنی میٹھی ہے۔ اردو زبان میں فعل امر کے لیے مختلف صیغے بھی ہیں اور لہجے بھی ہیں، جیسے کن یعنی ہو جا۔ اب اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کن ہو جا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے بیٹا ہو جا، یہ لہجہ ہوگا۔ اگر استاد اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے کہے ہو جا تو لہجہ ہوگا ہوتا ہے کہ نہیں، ہو جا نہیں کہے گا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ۔ لیکن اگر کوئی پری اپنے پریمی سے کہے، کوئی محب اپنے محبوب سے کہے، کوئی چاہنے والا اپنی چاہت سے کہے،
کوئی عاشق اپنے معشوق سے کہے، کوئی لور اپنے بیلوڈ سے کہے ہو جا، تو لہجہ کیا رہا ہوگا، انداز کیا رہا ہوگا اس کن کہنے کا؟ میرا وجدان کہتا ہے یہ رہا ہوگا، کن اے میری چاہت اب ہو ہی جا، سبحان اللہ، اب ہو ہی جا۔ اور بتاؤں دوسرا لہجہ، ارے ہو تو صحیح، یہ بھی امر ہے، ہو تو صحیح، ارے ہو کر میری پہچان تو کرا۔ میں تیری پہچان قرآن میں ایسی کراؤں گا کہ جب تیرے چہرے کا ذکر ہوگا تو کہوں گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ تیری زلفوں کی بات آئے گی تو کہوں گا واللیل اذا یغشا۔ میں تیرے چہرے کو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا تو ما زاغ البصر وما طغى۔ جب تیری زبان کا ذکر ہوگا تو وما ينطق عن الهوى۔ جب تیرے ہاتھوں کا ذکر ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب تیرے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد۔ تیرے دل کا ذکر ہوگا تو یاسین والقرآن الحکیم۔ تیری چادر کا ذکر ہوگا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ارے جب تیری محبت کا ذکر ہوگا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ارے تو میری پہچان تو کرا، میں تجھے اتنا سندر، اونک سندر، ایکسٹراڈینری، لاجواب، بے مثال، خوبصورت، فینومینل، آؤٹسٹینڈنگ، آسم، میگنیفیسن، اتنا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد۔ ادھر کہا کن، ادھر فیکون۔ سبحان اللہ، چاہت ہو گئی، چاہت زور سے بولو ہو گئی۔ اب یہاں تک تو درسگاہ بولتی ہے، لیکن میں دونوں برادری سے میرا تعلق ہے۔ خانقاہ والے کیا کہتے ہیں اس راز کن فیکون پر؟ اپنی ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے قلندران جہاں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام کے اشارات کیا ہیں اس راز کن فیکون پر؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ فقیروں کی باڑی ہے، درویشوں کی۔ جتنا میں بولوں اتنا دہراؤ، کوئی ڈینجر نہیں، اور کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ لگایا تو اتنا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا، اس لئے گڑبڑ مت کرنا۔ ہاں جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد تھی، مجرد حمد، اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی، وہی حمد محمد بن گئی۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرتن بعد مرتن وکرتن بعد کرتن، وہی حمد محمد بن گئی۔ اچھا دیکھیں کتنا بھولو، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا چنگا، کتنا اچھا نام رب نے اپنے محبوب کا رکھا ہے۔ اب ان کے دادا جناب عبد المطلب کے ذہن میں کتنا خوبصورت نام ڈالا گیا ہے کہ میرے محبوب کا یہی نام رکھنا۔ گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو محمد جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، باب تفعیل سے حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فہو محمد۔ یہ اس میں مفعول ہے، انگریزی میں اس کو کہیں گے آبجیکٹ۔ کیا ہے؟ محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، پرشنسا ہو، بہت زیادہ، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو،
محمد. رجل محمد یعنی وہ مرد جس کی بہت پرشنسا ہو, بہت تعریف ہو, بہت پریز ہو. ایسا نام رکھا ہے کہ دشمن بھی برائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں. جب نام لے گا تعریف ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. زور سے بول دو. جب نام لے گا تعریف ہو جائے. اسی کا جو اسم فاعل ہے جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں وہ ہے محمد. کیا ہے؟ میم پہ زیر. محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. توجہ سے, محمد یعنی بہت تعریف کرنے, اور محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. صوفیاء کرام پر ان کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان. خود میرے بڑے ابو حضور شیخ الاسلام نے بھی فرمایا اور اپنی تفسیر میں بھی اشارہ کیا. فرماتے ہیں, آئے ہے کیچ کرو, دل میں اتار لو. فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے محبوب کی, شنار محبوب کی, جب خدا اپنے پیارے محبوب کی تعریف کرے, والضحیٰ کہہ کر, واللیل کہہ کر, ما زاغ البصر کہہ کر, الم نشرح کہہ کر, ورفعنا کہہ کر, جب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد, توجہ جملہ ضائع نہ ہو, خدا محمد, نبی محمد, اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد خدا محمد.